بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھوں اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک جنگو بہادر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور مہیب قسم کا انسان ہے، جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوتی، جس کی وجہ سے باہر آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دی کہ اور معلوم ہوا اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا، تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت ادا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں زر و جواہرات سے پر ہوتی اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا، اگرچہ تو اپنی سلطنت کی عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مرد مومن نے جواب دیا کہ سن، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان ہی کا ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ اچھا ایک دیگ میں پانی گولا کر اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ گولتے پانی میں پڑ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹری میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹری میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب 40 روز کے بعد کوٹری کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت استعمال جائز ہے۔ مرد مومن نے جواب دیا اگر میں اس سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، میرا مقصد تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا اگر تو مجھے سدھا کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا اچھا میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ سلطان عادل کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو۔ تو اس مرد مومن نے ایک ہلا کر دیا اور جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ بس مرد مومن نے اپنے آستین کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنے آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو مع اس کے ساتھیوں کے بہت کچھ مال و زر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا
تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ شخص مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مال کا سب اپنے ہی لیے مخصوص نہ کر دو، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر دو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی، اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ معزز سامعین، سچ ہے جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سیرتی صحابہ، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی وظائف چاہیے تو اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔